بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، کس طرح سپریم کورٹ کے اندر حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات مزید تفصیل سے اس بارے میں بات کروں، اس سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو رانا تنویر نے کل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے گفتگو کی۔ ناظرین اکرام، کل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے ساتھ مزید اور بھی خبریں تھی، اور رانا تنویر کی جو گفتگو تھی اس کو بڑے لائٹر نوٹ کے اوپر میں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ذرا تھوڑا سا ہائی نوٹ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ رانا تنویر نے کہا تھا کہ عمران خان ایک ایکسین کا بیٹا ہے اور ایکسین کے بیٹے کی اتنی اوقات کہ یہ ہم سے پوچھے یا ہم سے مقابلہ کرے۔ تو سب سے پہلے تو رانا تنویر صاحب، جیسے آپ کا باگڑ بلے جیسا منہ ہے، اس منہ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اپنے پاکستان کی غریب عوام کا کس طرح پیسہ لوٹا ہوگا ان شریفوں نو دولتیوں کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایکسین جو ہیں وہ پاکستان کے ایک مہذب شہری ہیں، اور جتنے بھی ایکسین ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایکسین کا بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ آپ کے گریبان سے پکڑ کے آپ کو پوچھ سکے کہ آپ نے پاکستان کی دولت کو کیوں لوٹا، کس طرح لوٹا، اس کا حساب دے؟ کیا آپ کا حساب لینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حساب دینے کے مجاز ہی نہیں ہیں؟ یعنی آپ کو اس بات کا آپ کا فرض ہی نہیں ہے کہ آپ حساب دیں، آپ سے حساب لیا جائے گا، چاہے وہ آج آپ دیں یا آج سے چند دن بعد یا پھر کچھ عرصے بعد، حساب تو آپ کو دینا پڑے گا رانا تنویر صاحب، پھر چاہے وہ ایکسین کا بیٹا لے یا چیف جسٹس آف پاکستان لے، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ جس طرح کی آپ نے بونگی گفتگو کی ہے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر، جس طرح آپ نے گندی زبان استعمال ہی کی ہے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بشرا بی بی کے بارے میں، آپ کو شرم حیا آنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں کم از کم اتنی غیرت ضرور ہے، جو سیریس لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کو اس بات کا تانا نہیں دیتے کہ گیراج میں کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں کی تربیت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کبھی اس طرح کی گفتگو کی ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے جو مریم نواز ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بہتان لگایا ہو، یا اس طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی ذاتی طور پر ذاتی لیول کی کوئی گفتگو کی ہو؟ لیکن آپ ایسے بے شرم لوگ ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، جب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، جب آپ کو کوئی الزام نہیں ملتا، تو آپ اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ اس قدر بے غیرت، بے شرم اور بد دیانت لوگ ہیں آپ کہ پاکستان کو لوٹنے کے بعد چوری اور اوپر سے سینہ زوری والا چکر چلا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جس طرح یہ قانون بنایا جا رہا ہے، سو موٹو ایکشن جو چیف جسٹس لیتے ہیں، اس کو ختم کرنے کا جو قانون بنایا جا رہا ہے، بلکہ بنا دیا گیا ہے، اس قانون کے بعد اب ہوگا یہ کہ جو سو موٹو ایکشن انتخابات کے اوپر چیف جسٹس نے لیا ہے، اس سو موٹو ایکشن کو ریورس کروائیں گے یہ لوگ۔ اب اس کے بعد آگے چل کے کیا قانونی پیچیدگیاں ان کے سامنے آئیں گی، بہرحال ان کی کوشش یہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس قانون کو ختم کروایا ہے یا اس قانون کو چینج کیا ہے۔ اب سو موٹو ایکشن اگر یہ ریورس کرواتے ہیں اس قانون کے تحت جو ابھی انہوں نے پاس کروایا ہے، تو یاد رکھیے اسی قانون کے تحت قاسم سوری نے جو قومی اسمبلی کے اندر تحریک عدم جو اعتماد ہے عمران خان کے خلاف، اس کو جب اڑایا تھا، اس کو جب ختم کیا تھا، مسترد کیا تھا، تو اس کا سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے۔ اب اس سو موٹو کے خلاف قاسم سوری بھی جا سکتے ہیں، اور اگر قاسم سوری سو موٹو کے خلاف جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ وہ سو موٹو واپس ہوگا، اور اس سو موٹو کے واپسی کے بعد عمران خان کی حکومت بحال ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بہت ہی قریب ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں
وزن ہے کہ عمران خان کی حکومت کو بحال ہونا پڑے گا یا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہر طرح سے دیوار بنائیں گے، ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی قانون ہو اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا جائے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس وقت جو جرنیلوں کے بوٹوں کے نیچے لگی ہوئی دھول ہے اس سے بھی کم تر حیثیت رکھتا ہے ان کے سامنے۔ بہرحال پاکستان کے عوام کے لیے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو باہر نکلیے، اگر آپ ایک زندہ قوم ہیں تو باہر نکلیے، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو باہر نکلیے، لیکن باہر نکلیے اس طرف نکلیے جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا، ورنہ مت نکلیے۔ اور اگر آپ غیرت مند نہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہیں، تو خدا کی قسم میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پاکستان ان جرنیلوں، ان ججوں، ان شریفوں اور زرداریوں کے نام لکھ دیجئے اور یہاں سے چپ چاپ دفع ہو جائیے، کیونکہ آپ لوگ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو غلام بن کے رہنا پڑے گا، پھر آپ کو ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے زندہ رہنا پڑے گا، پھر آپ کا کوئی مقدر نہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ میرا اور آپ کا کیا مقام ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ ہمیں کوئی آتے جاتے گولی مار دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کوئی قانون اس قابل نہیں ہے جو ان لوگوں کو پٹا ڈال سکے۔ ایسا قانون بننا چاہیے، ایسے جج ہونے چاہیے، لیکن ایسے ججوں کو بھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا جا رہا۔ جگہ جگہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، تو پھر اس مسئلے کا حل کہاں ہے؟ اس مسئلے کا حل پاکستان کی عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان کی عوام نکلے گی، ان لوگوں کے گریبانوں تک پہنچے گی جو پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹوں کے نیچے روند رہے ہیں، ان لوگوں تک پہنچیں گے، ان لوگوں کے گریبانوں تک پہنچیں گے، تب جا کے آپ کو یہ جو پاکستان کے اندر ایک عزت والے شہری بننے کا موقع مل سکتا ہے۔ ادروائز آپ جو ہیں آپ غلام ہیں ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے کام کریں گے، ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے زندہ رہیں گے، اور آپ کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔